پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال در شاہوار کراچی سے. یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ کیوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے؟ قرآن کریم کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اردو زبان جو ہے اس کا دامن بڑا تنگ ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے. ٹھیک ہے. عربی میں بعض حروف ایسے ہیں جن کے معنی 200 تک ہیں. صحیح، بالکل. جب آپ اسے جملے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ تو معنی کیا ہے. تب آپ اگر جملہ سمجھ سکتے ہیں، اس کی گرامر کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو معنی کا صحیح ادراک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں جو جملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ فرعون کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ تو سیدھا کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے وہ مار دے کہ میں نہیں جاتا. یہ تو نہیں کہا. انہیں ڈر یہ تھا کہ یا اللہ متکبر ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، میرے قتل کا حکم صادر کر چکا ہے، آپ مجھے پیغام دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جاتی مجھے قتل کر دے اور پیغام درمیان میں رہ جائے. صحیح. ٹھیک ہے. میرا مقصد تو پیغام پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک. اب میرے مصر چھوڑنے سے پہلے میں تو مصر سے بھاگا اس لیے تھا کہ اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. تو اب 10-12 برسوں بعد جب میں سامنے جاؤں تو وہ جلاد کو حکم دے اس کا سر قلم کر دو تو پیغام تو رہ جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میرے جانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا. صحیح. اللہ کریم نے فرمایا نہیں کچھ نہیں کر سکتا، تم پیغام جا کر پہنچاؤ، تم پیغام، میں تمہارے ساتھ ہوں. صحیح. انی معکما، یہاں بھی وہ صفات آ گئی، انی معکما اسمع و ارا، 2 صفتیں. صحیح. میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اللہ یعنی وہ اکبر. تمہارے پیغام سنے گا، صحیح. پیغام سے صحیح. پہلے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. بالکل تو صحیح. یہ خوف جان کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری اس ہستی کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کا پیغام ہو. اللہ اکبر. اب اللہ کا پیغام تھا تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر وہ جاتی میرا سر کاٹ دے تو پیغام تو رہ گیا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ بے شک. تو میں تو ناکام ہو گیا. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. 2 صفتیں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. بالکل. اسمع و ارا. معکما، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں. دونوں کو میت واری حاصل ہے، میت صفاتی. صفاتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ خوف بیٹے اس بات کا نہیں تھا کہ فرعون مجھے قتل کر دے. اگر فرعون کے قتل کا خوف ہوتا پھر تو جاتے ہی نہیں. صحیح. خوف یہ تھا کہ میری بات سنے بغیر، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو کتنا احساس ہوتا ہے اللہ کی بات کے پہنچانے کا. اور اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے احکام کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا نبی اس بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچے. بالکل صحیح. اور سن کر ہم کیا اہمیت دیتے ہیں، ذرا اس کا اندازہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال پروفیسر ماجد حسین عوان گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا ذاتی تجربہ یا تجزیہ ہے کہ انا کا جب کوئی بت ٹوٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ بت بھی تھا. کیا کوئی طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا بت خانہ پاش ہو جائے؟ انسان تا دم واپسی امتحان میں ہے. بالکل ٹھیک. کبھی بھی وہ مامون و محفوظ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں. صحیح. ایک مسلسل کوشش، ایک مسلسل تعمیر، ایک مسلسل محنت، ایک مسلسل مجاہدہ. ہم جو چیزیں بت توڑنے کے اس لیے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات وہی بت بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہ ذکر اذکار ہی ہمارا بت بننا. اپنے کو بڑا سمجھ، دوسروں سے میں بڑا ممتاز ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ایک نیا بت بن گیا. صحیح. صحیح. یہ سب کچھ زندگی اتباع رسالت میں اور سامنے عظمت الہی ہو. اللہ اکبر. آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، آپ کے ٹیلی فون میں، موبائل میں بھی بیٹری اور ٹارچ ہے،
جی بالکل. آپ ٹارچ منگوا بھی سکتے ہیں، آپ لائٹ جلا بھی سکتے ہیں. کوئی آپ جلائیں گے کوئی لائٹ؟ ضرورت نہیں ہے. عظمت الہی جب تک سامنے ہو انا کے بت نہیں بنے. اللہ اکبر. یہ بالکل دیوے صحیح. نہیں جلتے، نہیں جلتے، ضرورت ہی نہیں ہے. دیے نہیں جلتے. اللہ یہ اکبر. بت تب بنتے ہیں جب عظمت الہی محو ہو جائے اور بات اپنی میں اتنا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو بت پھر بن جاتے. صحیح صحیح. تو یہ ایک مسلسل محنت ہے کہ آدمی ہمہ وقت خود کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھے. اللہ اکبر. اور یہ لمبی محنت ہے تا دم مرگ. تا دم واپسیں اللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب یقینی دنیا میں، آخرت میں جب تک داخل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کی عبادت کرتے کرتے رہو. رہو. عبادت کا سبحان معنی اطاعت ہے. اللہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. فیصلہ آخری لمحے پہ بھی ہو یہ سکتا کوئی ہے. ایسا نہیں کہ جی کام ہو گیا اور آج آپ فارغ ہو گئے، نہیں. یہ ایسا نہیں. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عماد الدین ہیں یہ خانوال سے، ان کا سوال ہے کہ حضرت جی سورہ مریم میں ہے جو لوگ گمراہی میں ہیں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. میں محض دل میں آنے والے خیال کی وجہ سے سوال کر رہا ہوں، براہ کرم اسے گستاخی نہ سمجھا جائے. اور خیال یہ ہے کہ جب کوئی شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے متنبع کیوں نہیں کرتا، ڈھیل کیوں دیتا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈھیل دینے والی سچویشن ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہو تو ہمیں اس کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. بیٹے بات یہ ہے کہ گمراہی جرم ہے، ٹھیک ہے. اور جرم پر ہمیشہ سزا دی جاتی ہے، انعام نہیں دیا. نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. متنبع کرنا انعام الہی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. کوئی غلط بالکل جا ٹھیک. رہا ہے، اسے یہ بتانا، اس تک یہ بات پہنچانا، اس کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ یہ راستہ چھوڑ دو، صحیح یہ ہے، یہ انعام ہے. تو بالکل کیا ٹھیک. برائی یا گستاخی کرنے سے انعام ملتے ہیں؟ سزا ہی ملے گی. سزا اور ڈھیل ایک سزا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بالکل ٹھیک. بندے نے ایک گناہ کیا، اسے فرصت دے دی 10 اور کر لے تو اس کی تو سزا بڑھ گئی نا، تو ڈھیل تو سزا ہوئی. بالکل ایسے ہی. تو جب کوئی غلط کرے گا تو اسے سزا ہی ملے گی. آپ یہ چاہتے ہیں جو غلطی کرے اسے انعام ملے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ صحیح. بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ کوئی غلطی کرے آپ انعام دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظام ہے قدرت کا. جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل سزا ہے. وہ 10 برائیاں اور کر لیتے ہیں، اس کی سزا بڑھ جاتی. بالکل. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اسے متنبع فرماتا ہے کہ اب یہ نہ کر، یہ کر. اللہ اکبر. بالکل تو ٹھیک. متنبع کرنا انعام ہے. انعام ہے. تو برائی انعام پہ ہے. سزا ملتی ہے، برائی پہ انعام نہیں صحیح. ملتا. رجوع اللہ کر کے دیکھیں تو انعام بھی پائیں گے. پائیں گے. اب اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اللہ نے ہمیں یہ شعور دے دیا، سمجھ دے دی، تو ہمیں توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو ڈھیل ختم ہو جائے گی، اللہ پاک دوسرے راستے کھول دیں گے، توفیق عمل دے دیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ خود کو پتہ چل جاتا ہے، ہم ویسے ہی چشم پوشی کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ نہیں یہ پتہ نہیں یہ ایسا ہی ہے. گناہ اور نیکی میں قرآن کے مطابق نور اور ظلمت کا فرق ہے، روشنی اور تاریکی کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا. تو کون بندہ ہے جو رات کو دن کہتا ہے؟ کون بندہ ہے جو دن کو رات کہتا ہے؟ نیکی کو ہر کوئی نیکی سمجھتا ہے، برائی کو ہر کوئی. یہ فطری استعداد ہے انسان. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہمارے بہانے ہیں. بہانے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ورنہ بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر آپ اس ہر راستے پہ چل بندہ رہے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، یہ لوگوں کو ماننا چاہیے ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. بالکل یہ صحیح. غلط بات ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. ٹھیک یہی. وہ اور ہے اس جس میں کا وہ دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے جو حکم دیا وہ ٹھیک ہے. بالکل. اگر ہم ان کے حکم پہ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں. بالکل صحیح. اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو غلطی کریں گے. اب دیکھیے نا یہ بحث میرا خیال ہے کہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کی وہ والی بات ہر انسان کے اگر ذہن میں آ جائے کہ ہمارے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسی حکم کے مطابق ہوں تو پھر تو کوئی بات باقی رہتی نہیں. مطلب آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ رشتے نبھا رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے
کہ میرا ہر کام اس کی رضا کے مطابق ہو. مطابق کو تو سارا پھر تو- عبادت آپ پھر کا تو- ملنا جلنا سونا بھی عبادت، سونا جاگنا عبادت، بھی جاگنا عبادت، عبادت، لڑنا اٹھنا بیٹھنا. قتل کرنا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم سے کر حکم سے رہے کر ہیں رہے تو ہیں. قتل ہونا بھی عبادت ہے. بالکل صحیح بات ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. بالکل صحیح. اور یہاں زد پڑتی ہے آنا پر. انا پر. یس بالکل. میں یہ چاہتا ہوں ہو آر یو. ہاں. قرآن کریم سوال کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد چاہتے ہو کیا انہوں نے زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ ذرات اور ذرات میں ایٹم اور ایٹم میں حیات، پھر وہ مسلسل ایک عمل ہے کہ لا تعداد جڑی بوٹیاں، درخت، جانور، انہیں ذرات سے وہ ایک لیکوڈ سا بنتا ہے مادہ، پھر اس سے آگے مخلوق پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارا نظام یہ جو جن سے تم اللہ کے علاوہ مدد چاہتے ہو اس میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ کسی طور نہیں. نہیں ہے. تو کیا آسمانوں کی جو دنیا ہے، وہاں جو مخلوق ہے، وہاں کے جو شب و روز ہے، وہاں کے جو موسم ہے، ان میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ تو نہیں ہے. تو پھر تمہارا کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. پھر اس کی مدد کیوں نہیں چاہتے جو یہ سب کر رہا سب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ہے جی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. تو آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے تو بات بن جاتی ہے. اور اگر اس بات پر ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ میں والا نا جی، وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ میں کا نشہ تو ایک رات میں اتر جاتا ہے، میں کا نشہ عمر بھر نہیں اترتا. اللہ اکبر. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات کہ ہے. میں پی لو اور جی ہاں وہ تو تو نشہ رات بھر میں اتر جائے گا، لیکن میں جو ہے عمر بھر نہیں اترتا. اور کچھ لوگوں کو اس حد تک ہوتا ہے کہ بس میں تو اب وہ اس سٹیج پہ ہوں کہ اب تو سب کو لے کے جنت میں جاؤں گا. مطلب یہ میں نکال دو تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے مجھے، اور سوال بڑے انٹرسٹنگ اور بھی آج ہمارے پروگرام میں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.